یہ ہماری ٹریڈ برباد ہے، ہماری انڈسٹری برباد ہے، کون سی چیز آباد؟ ایجوکیشن کا میدان کو دیکھ لیں آپ کہ پچھلے 1 سال سے نہیں 4 سال سے پڑھائی نہیں ہو رہی، جب سے کرونا آیا 3 ماہ کی صرف پڑھائی رہ گئی۔ آج لوگوں نے 10 روپے کا کاروبار کرنا بند کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کل پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ جس کے پاس سرمایہ ہے اس نے بھی ہاتھ پیچھے کر دیا ہے، جس کے پاس سرمایہ نہیں وہ تو مر ہی رہا ہے۔ محب وطن سیاستدان آئیں گے، اس ملک کی باغ ڈور کو لے کے چلے تو پھر توقع کی جا سکتی ہے تو وہ دن دور نہیں جب ہم اپنی راہ پر چل پڑیں گے۔ ابھی فی الحال جو ہے مایوس کن صورتحال ہے اس وقت۔ یہ دیکھیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے، اور میں یہ لوگ اپنی سوچ رکھتے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اب بھی کہ ان کو آگے سیاست میں آنا چاہیے، ایسے کام کرنے والے بندے کو آگے آنا چاہیے سیاست میں۔ سر یہ 4 سال جو تحریک انصاف کے بھی رہے ادھر لاہور میں بالکل نظر انداز کیا گیا لاہور کو، پنجاب کے بہت سے علاقوں کو۔ اب یہ محسن نقوی جن کو محسن سپیڈ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بڑے ترقیاتی بڑے پیمانے پہ کام شروع کیے ہیں، کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک انہوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیے تمام حکومتوں میں۔ اتنی راتوں رات الادین کا چراغ اس نے روشن کر دیا کہ راتوں رات انہوں نے منصوبے مکمل کیے۔ یہ اس میں بے شک اس میں 4 سال تک کوئی کام نہیں ہوا، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ٹریفک کا نظام دھرم بھرم، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بڑا ایک خوش آئند قدم کہ کسی نے تو آ کر اس طرف، حالانکہ وہ ان کی ایک نگران سیٹ اپ ہے، ان کی نہیں بنتی تھی یہ، لیکن انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ رات کو 12 بجے بھی دیکھا ہے ان کو پھرتے ہوئے، رات کو 2 بجے بھی دیکھا ہے ان کو پھرتے ہوئے۔ یہ ایک عوامی نمائندہ جو عوام کا نمائندہ ہو اس کا کام ہے، لیکن انہوں نے ایک نگران سیٹ اپ کا سربراہ ہونے کے ناطے جو کام کردار ادا کیا، میں اسے خراج تحسین پیش کروں گا، اور بلکہ پوری پنجاب کی، شہر لاہور کی تمام جو عوامی رائے ہے وہ ان کے حق میں ہے کہ انہوں نے بلا تفریق کام کیا، یہ نہیں دیکھا کس کا علاقہ ہے، کیسا علاقہ ہے، اور ہر جگہ جہاں ان کو ٹوٹ پھوٹ نظر آئی ہے اسپتالوں کا نظام بہتر کر رہے ہیں، اور یہ راستے جو ہیں، سڑکیں جو ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تباہ ہو چکی تھی، اب شاہدرہ دیکھ لیں آپ، یہ کینٹ ایریا دیکھ لیں آپ، کوئی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی، گلبرگ ایریا دیکھ لیں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے، بہترین سڑکیں کا نظام کر دیا، اور اتنے شارٹ ٹائم میں کیا ہے کہ اس کی مثال کسی کے ساتھ ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ پچھلی گورنمنٹ کا تو خیر اس میں نام ہی نہیں ہے نا۔ جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نام نہ صرف کامیاب صحافی ہیں بلکہ ایک کامیاب ایڈمنسٹریٹر بھی اپنے آپ کو ثابت کیا۔ یہ دیکھیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے، اور میں یہ لوگ اپنی سوچ رکھتے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اب بھی کہ ان کو آگے سیاست میں آنا چاہیے، ایسے کام کرنے والے بندے کو آگے آنا چاہیے سیاست میں۔ تو ہم تو توقع بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی سن بھی رہے ہیں کہ یہ پھر آئے گا جی، یہ ضمنی انتخابات لڑ کے اور پھر اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا، اور آئندہ وزیر اعلیٰ، آنے والا وزیر اعلیٰ یہی ہوگا۔ تو آپ نے کھل کے حمایت کا اعلان کر دیا محسن نقوی کی۔ اور حمایت کی نہیں، یہ حق کی بات ہے کہ حقائق یہی ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پنجاب کی عوام کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ بتائیں اب آپ کے اس ٹائم معاشی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیں کہ کیا معاشی صورتحال پاکستان کی اس ٹائم گمبھیر ترین بنی ہے؟ آپ کا بڑا نظر ہے آپ کی معاشی صورتحال پہ، آپ نے بڑے ادوار دیکھے۔ یہ دیکھیں جو میں دیکھ رہا ہوں نا آج پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، اتنی مایوسی، کوئی کاروبار کا نام لے دیں، کسی ٹریڈ کا نام لے دیں، وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے۔ ملک کی معیشت کو زندہ کرنے کے لیے ہر فرد کو جانفشانی سے کام کرنا ہوگا، پھر ہی یہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے۔
اور یہ بڑی سنگین صورتحال ہے اور دیکھ کے خوف آتا ہے. آج لوگوں نے 10 روپے کا کاروبار کرنا بند کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کل پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے, کیسے ہوں گے. جس کے پاس سرمایہ ہے اس نے بھی ہاتھ پیچھے کر لیا ہے. جس کے پاس سرمایہ نہیں وہ تو مر ہی رہا ہے. لیکن جس کے پاس سرمایہ دار ہے اس نے بھی پیسہ, جو حکومت کا پیسہ استعمال کیا ہے, جو لون کے طور پر اور دوسرے طور پر جن لوگوں نے, اسی سے ہی کاروبار کر رہے ہیں. اپنی انہوں نے اصل رقم کو سائڈ پہ کر دیا ہوا ہے. اب اسی سے یہ سلسلے چلا رہے ہیں جس طرح کے بھی چلا رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک اس ملک کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے, اس کی سلامتی کے لیے, سب کے لیے یہ چیزیں جو ہیں ایک خطرہ ہے جو اس وقت صورتحال جا رہی ہے. کہتے ہیں مایوسی کفر ہے, تو آپ میسج کیا دیں گے بینگ این آپٹمسٹک پرسن؟ کیا میسج دیں گے عوام کو اور خاص طور پہ آنے والی حکومت کو؟ دیکھیں, مایوسی کفر ضرور ہے, لیکن حقائق کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ جب حقائق آپ کو نظر آ رہے ہوں تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی یہ تو اس طرح ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا. توقع نہیں کی جا سکتی. ہم تو سوچتے ہیں بہتری کی طرف ہی, لیکن جو اوورال صورتحال دیکھتے اس کو ایک چھوٹے بچے کی مانند ہے. کہ چھوٹا بچہ ہے ابھی, وہ اس قابل نہیں ہے. یہ اپنے ملک کی صورتحال بتا رہا ہوں میں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے, چل پھر سکے. تو یہ اس کو چلنے پھرنے کے لیے پوری قوم کو ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے اپنے ملک کے ساتھ چلنا ہوگا. تو تب جا کے یہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا. اور جو صورتحال یہ ہے, یہ ہماری ٹریڈ برباد ہے, ہماری انڈسٹری برباد ہے. کون سی چیز آباد؟ ایجوکیشن کا میدان کو دیکھ لیں آپ کہ پچھلے 1 سال سے نہیں 4 سال سے پڑھائی نہیں ہو رہی. جب سے کرونا آیا 3 ماہ کی صرف پڑھائی رہ گئی. آج بھی یہی ہے کہ کمپیریزن کر رہے ہیں 1 سال کا, تو 3 ماہ پڑھائی ہوئی ہے, باقی 9 ماہ میں کچھ نہیں ہوا. تو یہ اچھی نہیں ہے. اور جس ملک میں ایجوکیشن نہ ہو وہ ملک ترقی کبھی نہیں کر سکتا. یہ ہماری تباہی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اس سمے کو. اس کے لیے ہمارے تمام ادارے جو ہیں مل جل کے محنت کریں گے. ایک محب وطن سیاستدان آئیں گے, اس ملک کی باغ ڈور کو لے کے چلے, تو پھر توقع کی جا سکتی ہے. تو وہ دن دور نہیں جب ہم اپنی راہ پر چل پڑیں گے. ابھی فی الحال جو ہے مایوس کن صورتحال ہے اس وقت. لیکن اس کو یہ نہیں سب اچھا کہنا بھی غلط ہوگا. جس طرح مایوسی گناہ ہے, سب اچھا کہنا بھی غلط ہے. حقائق سے جھٹلایا نہیں جا سکتا. جی بالکل, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے اس بات کی. لوگ باشعور ہیں, اگر ووٹ دیں اپنے سوچ کے سمجھ کے, باشعور تعلیم یافتہ لوگوں کو دیں, اور جن سے توقعات وابستہ ہوں اور وہ کچھ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں. جس طرح میں نے پیچھے نام لیا تھا کہ جو نوجوان اس وقت ہیں ان کو آگے موقع ملنا چاہیے. بہت شکریہ جی آپ کا. بڑی آخری جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, نوجوانوں کو, یوتھ کو آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے. دوسرا, انہوں نے محسن نقوی جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کی بڑی تعریف کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک کامیاب صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کامیاب ایڈمنسٹریٹر بھی ثابت کیا ہے, اور ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. دوسرا, انہوں نے کہا جی باشعور جو ووٹر بڑا باشعور بنے اور اچھے اور ایماندار قیادت کو آگے لانے کی کوشش کرے. ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس ٹائم مایوسی بے شک کفر ہے, لیکن حقائق سے پردہ نہیں ہٹایا جا سکتا, نہ جھٹلایا جا سکتا حقیقت کو. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بدترین تاریخ کے بدترین معاشی حالات سے گزر رہا ہے, معاشی بحران سے گزر رہا ہے. اس بحران کو نکالنے کے لیے سیاستدانوں کو مل جل کر کام کرنا ہوگا, اور امید کرتے ہیں کہ الیکشن کے نتیجے میں کوئی اچھی گورنمنٹ آئے گی جو ملک کو سیاسی اس دلدل سے نکال سکے گی. نیکسٹ ٹائم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے علی فاروق کو, کیمرہ مین شاہین بابا کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.